6 صفات کا مذاکرہ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر 6 صفتوں پر محنت کرائی جاتی ہے۔ ان پر عملی مشق کرنے سے پورا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں ہے، لیکن ان پر محنت کریں گے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم اور ذکر، چوتھی صفت اکرام مسلمین، پانچویں صفت اخلاص نیت، چھٹی صفت دعوت اللہ اور پرہیز کی طور پر لاینی سے بچنا۔ یہ تمام صفتیں اپنے زندگی میں لانے کے لیے 3 کام کرنا ہوگا: ایک دعوت دینا، دوسرا مشق کرنا، تیسرا دعا کرنا۔ ان 6 صفتوں کی دعوت 5 لائن سے دینا ہے، ہر وقت دینا ہے، ہر جگہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے، ہر عمل سے دینا ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے، نماز کے بغیر اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، علم کے بغیر اللہ کی منشا کو پہچان نہیں سکتے، ذکر کے بغیر اللہ کے حق کو پورا کر نہیں سکتے، اکرام کے بغیر کچھ بچا کے لے جا نہیں سکتے، اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لے نہیں سکتے، دعوت کے بغیر انسانیت کو کچھ دے نہیں سکتے۔ کلمے سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوں گی، علم سے عمل مکمل ہوگا، ذکر سے عمل میں جان آئے گی، اکرام سے اعمال محفوظ ہوں گے، اخلاص سے اعمال قیمتی ہوں گے، دعوت سے اعمال دوسروں تک پہنچیں گے۔ پہلی صفت ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایمان کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 4 باتوں کا دھیان رکھنا: کلمے کے الفاظ صحیح یاد ہو، اس کی معنی کا پتہ ہو، اس کا مطلب کا پتہ ہو، اس کی تقاضے جان کر اسے پورا کرنا۔ کلمے کے الفاظ: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مخلوق کے بغیر مخلوق سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامیابی ہے۔ اللہ کی یہاں وہی اعمال مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر کیا جائے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے: آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے: جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنتوں کے طریقے زندگی سے نکل رہے ہو، اور اس وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کیا جائے۔ حاصل کرنے کا طریقہ: ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلے کام
امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم آسمان اور زمین اور جو لوگ ان درمیانی ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان نیچے ہیں وہ سب کے سب ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسرے جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے کوئی زمین پر رہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہیں آئے گی۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا۔ جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو دل کو سمجھائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق میں غور کرے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اپنی آنکھوں کو دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا صحیح کرے۔ بول چال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تیسرا کام دعا کرنا۔ ایمان کی حقیقت کو دعا کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ دوسری صفت نماز۔ نماز سے چاہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی نماز والی صفت پر آ جائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائے، یعنی جس طرح نماز ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائے اور ہم گناہ سے بچ جائے۔ تمام احکام کو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں بلا کر تحفے دی، عنایت فرمائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کے معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں براہ راستہ بات کی، اس طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے۔ دوسرا احکام وقت اور شخص کا ہے، لیکن نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز صحیح ہو گئی تو زندگی صحیح ہو گئی، اور زندگی صحیح ہو گئی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سخت سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے۔ حاصل کرنے کا طریقہ۔ نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور اس کا میں نے عہد کر لی ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کا کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ قیامت کو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھا یہ ہے کہ پل صراط پر اسے بجلی کی طرف پار کر دیا جائے گا، پانچویں یہ ہے کہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیز سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا، نماز کی ظاہری اور باطنی کو درست کرنا۔ نماز کا ظاہری یہ ہے کہ وضو، غسل اور نماز کی فرائض، واجبات، سنتیں، مستحب دعائیں، قرات اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ وغیرہ سب چیزوں کو
سیکھنے اور معتبر علماء سے پوچھ کر درست کرے۔ نماز کا باطنی یہ ہے کہ نماز اس دھیان سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ دھیان کر کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعتیں نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کرے۔ نماز پر محنت کر کے نماز میں ان 5 باتوں کو پیدا کرنا ضروری ہے: کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والا شکل، اللہ والی دھیان، اخلاص والی نیت۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئی تو نماز ہی کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرا کام دعا کرنا، نماز کے حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگنا۔ تیسری صفت علم اور ذکر، علم سے چاہا جاتا ہے کہ میری اللہ اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کی تحقیق کرنا اور معلوم کر کے اس کو پورا کرنا۔ دور صحابہ میں ایک علم تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے حکم پر کھڑا کیا ہوا تھا، وہ فضائل والا علم تھا۔ جب سے فضائل والا علم امت سے نکلا تو 100% امت سے نماز جیسی فرائض بھی باقی نہ رہی۔ اب پھر سے محنت کر کے فضائل والا علم کو امت میں زندہ کرنا ہے۔ علم 2 طرح ہے: فضائل والا علم، مسائل والا علم۔ فضائل والا علم سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل والا علم سے اعمال صحیح ہوں گے۔ حاصل کرنے کا طریقہ، علم کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر علم کی خوب دعوت دینا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان مرد اور عورت پر دین کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے اور جائز ناجائز کی پہچان ہو سکے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ خوشنودی کے واسطے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتا ہے، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ چرندے پرندے، جنگل میں رہنے والی جانور، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اعمال کا امام ہے اور اعمال اس کے تابع ہیں، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کی بہترین افراد تک پہنچا جاتا ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا، ہر عمل کے وقت اس کی قیمت کا پتہ ہو، علماء حق کی صحبت اختیار کیا جائے، تنہائی میں معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا کام، علم کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگنا۔ ذکر سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ مخلوق کی مشغولی چاہے جائز ہو یا حلال، دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ اس اثر کا نام غفلت ہے۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ، ذکر کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر ذکر کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنتیوں کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بعد اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی اعمال عذاب قبر سے زیادہ نجات دلانے والی نہیں ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر اعمال تو ضروری ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس میں میں اپنے معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا، صبح و شام کی تسبیحات کو پابندی سے
قبلے کے رخ بیٹھ کر معنی کو سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت ادب کی رعایت کرتے ہوئے ترتیب اور تجوید کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرے۔ اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تیسرا کام دعا کرنا، ذکر کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگنا۔ چوتھی صفت اکرام مسلمین۔ اکرام مسلمین سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے، لہٰذا ہم ہماری حق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو ادا کرنا والے بنیں۔ حقدار کو حق دینا ہی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے اخلاق، ایک ہے معاملات۔ اخلاق اور معاملات کی درست سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیر کے ایمان میں داخل ہونے کی راہ کھلے گی۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے اندر ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف ایمان والے کو دیا جاتا ہے، اور حج کے علاقے میں غیر کا جانا منع ہے۔ اس لیے غیر تو ہمارے اخلاق اور معاملات سے ہی متاثر ہوں گے۔ معاملات بگڑنے سے نیکی دوسرے کی ہو جائے گی، اور معاملات کی درستگی سے نیکی کی حفاظت ہوگی، اور ہمارے اندر اکرام مسلمین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حاصل کرنے کا طریقہ۔ اکرام کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام امت میں چل پھر کر اکرام کی خوب دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، اور وہ علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہمارے امت سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مخلوق سارے کی ساری اللہ کی عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبت ہے جو اس کے عیال کے ساتھ احسان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ دوسرا کام عملی مشق کرنا، ہر ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا اکرام کرے اور اس سے اچھا سلوک کرے، غیر سے اچھا سلوک کرے، ہر ایک کے حقوق کو جان کر اسے ادا کرے، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب کو فائدہ پہنچائے، گنہگار سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہ سے نفرت کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تیسرا کام دعا کرنا، اکرام کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ پانچویں صفت اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، یعنی ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہیں ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط علماء ہی بتا سکتے ہیں، اور عمل میں اخلاص ہے یا نہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ اس وقت بتلائیں گے جب عمل کرنے کا وقت حد سے نکل چکا ہوگا۔ اخلاص بڑی لطیف ہے، آخر میں آتی ہے اور سب سے پہلے چل جاتی ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہیں، شرک والے اعمال قبول نہیں کرتے۔ بڑے بڑے اعمال نیت کی خرابی کی وجہ سے مردود قرار کی جاتی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا اس میں شہید، سخی، عالم کا ہوگا، جن میں نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حاصل کرنے کا طریقہ۔ اخلاص کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام امت میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔
اس کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فرقوں کی بشارت سنا دو، لیکن کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں کوئی حساب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دکھلانے کے لیے عمل کرنا۔ دوسرا کام عملی مشق کرنا، ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو درست کرے۔ اعمال شروع کرے تو سوچے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز کے علاوہ اعمال کے درمیان میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے، اور آخری میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہوا۔ اگر جواب ہو اللہ کے لیے، شکر ادا کرے اور استغفار کر کے جیسا حق تھا ویسا ادا نہ ہو سکا، کیونکہ بد نیت سے اعمال مردود ہو جاتے ہیں اور بے نیت سے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ تیسرا کام دعا کرنا، اخلاص کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ چھٹویں صفت دعوت اللہ۔ دعوت اللہ سے چاہا جاتا ہے کہ ہماری جان و مال کی ترتیب صحیح ہو جائے۔ ہر انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، جان اور مال۔ مومن کے جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کا خلاف ہوگا۔ جب تک امت کے جان اور مال کا استعمال صحیح تھا، دین دنیا میں جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقوں سے دین زندگی میں سے نکلتے چل گیا۔ شریعت کو اٹھا کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مال کہاں لگایا؟ پتہ چلے گا اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا، پھر بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے وقت بچا تو اپنے کمائی پر لگایا، اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ وہاں سے بچا تو ضرورت مندوں پر لگایا، اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ اس طرح دین کی محنت کریں گے تو اللہ جل شانہ بغیر محنت کے مال دیں گے، اور بغیر مال کے چیز دیں گے، اور بغیر چیز کے کام بنائیں گے۔ ہمارا جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے، اس لیے بڑوں نے ایک ترتیب بتایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگایا جائے، پھر ہر سال 40 دن مقامی 5 کاموں کا اہتمام کے ساتھ کرے۔ حاصل کرنے کا طریقہ، دعوت اللہ کی حقیقت کو ہمارے زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور ہر چیز سے بہتر ہے۔ دوسرا کام عملی مشق، ہر سال 40 دن کا اہتمام کرے، مقامی 5 کام کے اہتمام سے کرے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کرے، ہفتے واری اجتماع میں اور قیام کے ساتھ شرکت کرے، مشورے جوڑ اور اجتماعی میں اہتمام کے ساتھ شرکت کرے۔ تیسرا کام دعا کرنا، دعوت اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔